الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دور حسد کا دور ہے۔ حسد تو ہر دور میں رہا ہے مگر اس دور میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی ناجائز مقدمہ کر دیتا ہے، بلا وجہ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ سے جیلس ہوتا ہے، ناجائز آپ کے اوپر کیس ڈال دیتا ہے، جھوٹی درخواستیں بار بار اپلیکیشنیں دی جاتی ہیں جس سے آپ کا تقدس پامال ہوتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ آج میں ایک قرآنی دعا بتاؤں گا، ایک قرآنی وظیفہ بتاؤں گا۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا دشمن مغلوب ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ جب ہم اپنے دشمن کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آ جائیں، پھر آپ شیطان سے بچ سکیں گے، ورنہ آپ کا بچنا ناممکن ہے۔ تو جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے دشمن، اس سے زیادہ طاقتور کی آغوش میں آنا پڑتا ہے، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ قرآنی دعا کون سی ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، تعداد کتنی ہونی چاہیے، آگے چل کے وضاحت کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خوب توجہ دیں، ان کے لیے وقت نکالیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی ناجائز کیس ڈال دیتا ہے، ناجائز مقدمہ کر دیتا ہے، یا آپ کا دشمن آپ کو بلا وجہ ستا رہا ہے، تکالیف سے دوچار کر رہا ہے، آپ کی عزت کا دشمن ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کے مال کا دشمن ہے، بلا وجہ درخواستیں دیتا ہے اور جھوٹی اپلیکیشنیں دیتا ہے۔ ہمارے تجربے میں بھی یہ بات بہت زیادہ آئی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسد کی بنیاد پہ بلا وجہ جھوٹی درخواستیں دے دیتے ہیں، حالانکہ کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ باوجود اس کے کہ کوئی جرم نہ ہو، پھر بھی جھوٹی درخواستیں دے دیتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 34 کا انتخاب کیا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، پھر طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ اس کو ہمارے طریقے کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا دشمن ناکام ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اسے اپنی پڑ جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ آیت مبارکہ کی تلاوت کر دی ہے، آیت نمبر 34 سورہ یوسف۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اول آخر 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں، شروع میں بھی آخر میں بھی۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ کا دشمن آپ کو معلوم ہے تو بھی دعا کریں اس کا نام لے کے کہ یا اللہ اس سے جان چھڑا دے، اور اگر دشمن معلوم نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں جن تکالیف سے دوچار ہوں ان سے مجھے چھٹکارا عطا فرما دے۔ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، یعنی یوسف علیہ السلام کی دعا سن لی اور عورت کے مکر کو اس سے دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ خوب جاننے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے، ہماری ایک ایک چیز کو جانتا ہے اور ہماری پکار کو بھی وہ سنتا ہے، اس لیے ہمیں اسے ہی پکارنا چاہیے، دکھ درد میں تکلیف میں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یہ تب تک جاری رکھیں وظیفہ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو۔ ویسے بھی قرآنی دعائیں جتنی بھی ہیں ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے، اس لیے اس دعا کو 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔